امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے کتنے گروہ ہوں گے اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے آئے گا تو اس لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا؟ ان سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، قرب قیامت میں دمشق کی وادی سے ظاہر ہونے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ اور ایک ایسا خوفناک فتنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو قتل کرے گا اور سید زادیوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کہ مسلمانوں کی حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ قیامت کے قریب ایک سفیانی فتنہ آئے گا اور یہ فتنہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل رونما ہوگا۔ عرب اور شام میں یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ اس شخص سے مسلمانوں کو سخت پریشانی ہوگی۔ اس بادشاہ کا حکم ملک شام سے مصر کے اطراف تک چلے گا۔ علماء کرام کے مطابق یہ ایک کافر بادشاہ ہوگا اور یہ علماء دین کو بھی قتل کرے گا۔ یہ شخص مسجد کے محراب میں شراب کی محفلیں لگائے گا اور مسجد میں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ جب یہ بدبخت یہ شیطانی کام کر رہا ہوگا تب ایک شخص وہاں کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا کہ تیری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا ہے؟ تو سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس نیک شخص کی گردن اڑا دے گا اور اسی طرح جو بھی انسان اس کے خلاف بولے گا اسے قتل کروا دے گا۔ لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر نہیں رہے گا کیونکہ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ سفیانی ایک بہت بڑا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے گا جو 3 دن تک مدینہ میں خوب قتل و غارت کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوگا۔ پھر وہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا اور جب مقام بیضاء پر پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک تو سفیانی کے پاس بری خبر لے کر جائے گا، دوسرا امام مہدی علیہ السلام کو خوشخبری سنائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام یہ سن کر فرمائیں گے کہ ہاں اب خروج کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ وہ مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دمشق کی وادیوں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، وہ سفیانی کہلائے گا اور اس کی پیروی کرنے والوں میں اکثر قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ لشکر سفیانی کے زمین میں دھنسنے کے بعد عیسائی حرکت میں آ جائیں گے اور روم سے بہت بڑی تعداد میں امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ عیسائی 80 علم لیے ہوئے حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ تقریباً 10 لاکھ فوج امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے شام میں جمع ہوگی۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنگ سے بھاگ جائیں گے اور اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ دوسرا گروہ وہ جو شہید ہو جائیں گے اور اللہ کے نزدیک بہترین شہید ہوں گے، اور تیسرا گروہ وہ جو فتح حاصل کریں گے، اللہ انہیں ہر فتنہ سے محفوظ رکھے گا اور انہیں کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے گا۔ یہی وہ گروہ ہوگا جو سفیانی کو گرفتار کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پیش کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اس کو صخرہ پر کنسیہ کے قریب بطن کی وادی میں ایسے ذبح کریں گے جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سفیانی کی مدت حکومت کے بارے میں روایت ہے کہ وہ 3.5 سال حکومت کرے گا۔ سفیانی کے قتل کے بعد اسلام کو استحکام حاصل ہوگا اور زمین کے تمام حکمران امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے اور ایک عظیم اسلامی ریاست کا قیام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سفیانی جیسے فتنے سے محفوظ رکھے اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔